آداب۔ آج ہمارے ساتھ بیٹھک میں ہے مشتاق احمد یوسفی اور ان کی تصنیف ہے موزے۔ ملاحظہ کیجیے، مرزا کرتے وہی ہیں جو ان کا دل چاہے، لیکن اس کی تعویل عجیب و غریب کرتے ہیں۔ صحیح بات کو غلط دلائل سے ثابت کرنے کا یہ ناقابل رشک مرکہ شاذ و نادر ہی مردوں کے حصے میں آتا ہے۔ اب سگریٹ کو ہی لیجیے، ہمیں کسی کے سگریٹ نہ پینے پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن مرزا سگریٹ چھوڑنے کا جو فلسفانہ جواز ہر بار پیش کرتے ہیں وہ عام آدمی کے دماغ میں بغیر آپریشن کے نہیں گھس سکتا۔ مہینوں وہ یہ ذہن نشین کراتے رہے کہ سگریٹ پینے سے گھریلو مسائل پر سوچ بچار کرنے میں مدد ملتی، اور جب ہم نے اپنے حالات اور ان کی حجت سے قائل ہو کر سگریٹ شروع کر دی اور اس کے عادی ہو گئے تو انہوں نے چھوڑ دی۔ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ گھریلو بجٹ کے جن مسائل پر میں سگریٹ پی پی کر غور کیا کرتا تھا وہ دراصل پیدا ہی کثرت سگریٹ نوشی سے ہوتے۔ ہمیں غور و فکر کی لت لگانے کے بعد انہوں نے آنا جانا موقوف کر دیا، جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ واقعی تائب ہو گئے ہیں اور کسی سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے، بالخصوص سگریٹ پینے والوں سے۔ انہیں کا قول ہے کہ بڑھیا سگریٹ پیتے ہی ہر شخص کو معاف کر دینے کو جی چاہتا ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ میں گیا بھی تو کھچے کھچے رہے، اور چند دن بعد ایک مشترک دوست سے کہلوایا کہ اگر میں نے بربنائے مجبوری سگریٹ پینے کی قسم کھا ہی لی تو آپ سے اتنا نہ ہوا کہ زبردستی پلا دیتے۔ میں ہوں مجبور، مگر آپ تو مجبور نہیں تھے۔ 7 مہینے تک سگریٹ اور سوسائٹی سے اجتناب کیا، لیکن خدا بڑا مسبب الاسباب ہے۔ آخر ایک دن جب وہ واعظ سن کر خوش گھر لوٹ رہے تھے تو انہیں بس میں ایک سگریٹ لائٹر بڑا مل گیا۔ چنانچہ پہلے ہی بس اسٹاپ پر اتر پڑے اور لپک کر گولڈ فلیک سگریٹ کا ڈبہ خریدا۔ ہمیں اس واقعے پر قطعاً تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ گزشتہ کرسمس پر انہیں کہیں سے نائلون کے موزے 4 آنے رعایت سے مل گئے تھے، جن کو میچ کرنے کے لیے انہیں ایک دوست سے قرض لے کر پورا سوٹ سلوانا پڑا۔ سگریٹ اپنے جلتے ہوئے ہونٹوں میں دبا کر لائٹر چلانا چاہا تو معلوم ہوا کہ لائٹر صاحب اندر سے تمام پرزے لیے غائب ہیں۔ اب ماچس خریدنے کے علاوہ کوئی چارہ تھا نہ۔ ہم نے اکثر یہی دیکھا کہ مرزا پیمبری لینے کو گئے اور آگ لے کر لوٹے، اور دوسرے دن اچانک غریب خانے پر گاڑھے گاڑھے دھوئیں کے بادل چھا گئے، جن میں سے مرزا کا مسکراتا ہوا چہرہ وقتاً فوقتاً رفتہ رفتہ طلوع ہوا۔ گلے شکوے تمام ہوئے تو نتنوں سے دھواں خارج کرتے ہوئے بشارت دی کہ سگریٹ میرے لیے موجب نشاط نہیں، بس ذریعہ نجات ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے چٹکی بجا کے اپنے نجات دہندہ کی راکھ چھاڑی اور قدرے تفصیل سے بتانے لگی کہ سگریٹ نہ پینے سے حافظے کا یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک رات پولیس نے بغیر بتی کے سائیکل چلاتے ہوئے پکڑ لیا تو اپنا صحیح نام اور ولدیت تک نہ بتا سکا، اور بفضلِ اب یہ عالم ہے کہ ایک ہی دن میں آدھی ٹیلی فون ڈائریکٹری حفظ ہو گئی ہے۔ مجھے لاجواب ہوتا دیکھ کر انہوں نے فاتحانہ انداز سے دوسری سگریٹ سلگائی، ماچس احتیاط سے بجھا کر ہونٹوں میں دبا لی اور سگریٹ ایشٹرے میں پھینک دی۔ مرزا صاحب کبھی وہ اس خوشی میں سگریٹ پینے مل گئے کہ آج رمی میں جیت کر اٹھے ہیں، اور کبھی، جو کہ اکثر و بیشتر تھا، اس تقریب میں کہ آج تو بالکل کک ہو گئے۔ ان کا دوسرا دعویٰ تسلیم کر لیا جائے کہ سگریٹ سے غم غلط ہوتا ہے تو ان کے غموں کی مجموعی تعداد بشرح 50 غم یومیہ 18,000 سالانہ کے لگ بھگ ہوگی، اور بعض غم تو اتنے ضدی ہوتے جا رہے ہیں کہ جب تک 3-4 سگریٹوں کی دھونی نہ دی جائے ٹلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔
انہیں عبرت دلانے کے ارادے سے میں نے ایک بادشاہ کا قصہ سنایا، جو یوں ہے کہ جب اس کو ہمہ وقت یہ اندیشہ لاحق رہنے لگا کہ موقع پا کر کوئی بدخواہ اسے زہر کھلا دے گا، تو اس نے خود ہی روزانہ تھوڑا تھوڑا زہر کھانا شروع کر دیا تاکہ خون اور قوی عادت ہو جائے، اور وہ اس حفظ ما تقدم میں اس حد تک کامیاب ہوا کہ جب حالات سے مجبور ہو کر اس نے واقعی خودکشی کرنے کی کوشش کی تو زہر بالکل بے اثر ثابت ہو، اور اس نے بمشکل تمام اپنے ایک غلام کو خنجر گھونپنے پر رضامند کی۔ بولے، ہاں، ناحق بیچارے غلام کو گنہگار کیا، اگر خودکشی ہی کرنا تھی تو زہر کھانا بند کر دیتا، چند ہی گھنٹوں میں تڑپ تڑپ کر خود ہی مر جاتا۔ لیکن جو احباب ان کی طبیعت کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے یہ غم ابدی اور آفاقی ہیں، جن کا سگریٹ تو درکنار، حکے سے بھی کوئی علاج نہیں ہو سکتی۔ میں نے اکثر انہیں اس غم میں سگریٹ کے کش پر کش لگاتے دیکھا ہے کہ سوئی گیس کا ذخیرہ 100 سال میں ختم ہو گیا تو ان کی اپنی ملازمت کا کیا ہوگا، یا 1,00,000 سال بعد انسان کے سر پر بال نہ ہوں گے تو حجاموں اور سکھوں کا کیا حشر ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ 50 ارب سال بعد سورج بالکل ٹھنڈا پڑ جائے تو ہم صبح کا اخبار کیسے پڑھیں گے؟ مرزا صاحب دور کی لائے ویسے، خیر آگے چلیے۔ ایک دفعہ تو سب کو یقین ہو گیا کہ مرزا نے واقعی سگریٹ چھوڑ دی، اس لیے کہ مفت کی بھی نہیں پیتے تھے، اور ایک ایک سے کہتے پھرتے تھے کہ اب تو بھولے سے بھی سگریٹ کا خیال نہیں آتا، بلکہ روزانہ خواب میں بھی سگریٹ بجھی ہوئی ہی نظر آتی۔ میں نے دریافت کیا کہ اب کی دفعہ کیوں چھوڑی مرزا؟ ہوا میں پھونک سے فرضی دھوؤں کے مرغولے بناتے ہوئے بولے، یوں ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ جو روپیہ سگریٹ میں پھونک رہا ہوں اس سے اپنی زندگی کا بیمہ کروایا جا سکتا ہے، چلو اسی بہانے کسی بیوہ کی مدد ہو سکتی ہے۔ مرزا، بیمے میں چندہ مذائقہ نہیں، لیکن جب تک نام پتہ معلوم نہ ہو یہ بیوہ والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا چلو پھر یوں سمجھ لو کہ بیمے سے اپنی ہی بیوہ کی امداد ہو سکتی ہے۔ لیکن مذاق برطرف، سگریٹ چھوڑنے میں ہے بڑی بچت، جو صرف اس طرح ممکن ہے کہ جب بھی پینے کی خواہش ہو یہ فرض کر لو کہ پی لی، اس طرح ہر بار تمہارا 1.5 آنا بچ جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ اس فارمولے سے مرزا نے بارہا ایک دن میں 10 15 سگریٹ 15 روپے بچائے۔ ایک روز 10 روپے کی بچت دکھا کر انہوں نے مجھ سے 5 روپے ادھار مانگے، تو میں نے کہا، ارے غضب خدا کا، دن میں 10 روپے بچانے کے باوجود مجھ سے 5 روپے قرض مانگ رہے ہو۔ کہنے لگے، اگر یہ نہ بچاتا تو اس وقت تمہیں 15 روپے دینے پڑتے جناب۔ مجھے اسی صورتحال میں سراسر اپنا ہی فائدہ نظر آیا، لہٰذا جب بھی 5 روپے قرض دیے یہ سمجھ کر دیے کہ الٹا مجھے 10 روپے نقد کا منافع ہو رہا، اور اس لحاظ سے متواتر تعاون کی بدولت مرزا نے میرے 2 سال کی قلیل مدت میں کوئی 600 روپے بچائے۔ پھر ایک سہانی صبح کو دیکھا کہ مرزا دائیں بائیں دھوئیں کی کلیاں کرتے چلے آ رہے۔ میں نے پوچھا، ہائے مرزا، ہیں مرزا، یہ کیا بد پرہیزی ہے بھائی؟ جواب دیا، اما چھوڑو یار، جن دنوں سگریٹ پیتا تھا کسی اللہ کے بندے نے الٹ کرنا پوچھا کہ میاں کیوں پیتے ہو، لیکن جس دن سے چھوڑی ہے جسے دیکھو یہی پوچھتا ہے کہ خیر تو ہے کیوں چھوڑ دی۔ ارے کم بختو، زچ کر دیا تم لوگوں نے۔ میں نے تنگ آ کے خود سے پھر سے شروع کر دی۔ بھلا یہ بھی کوئی منطق ہے؟ میں نے پوچھا۔ قتل عمد کی محرکات سمجھنے کے لیے آپ مجرموں سے ذرا نہیں پوچھتے کہ تم لوگ قتل کیوں کرتے ہو،
اور ہر راہگیر کو روک روک کر پوچھتے ہو کہ بتاؤ، سچ بتاؤ، تم قتل کیوں نہیں کرتے؟ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ نکوٹین ان کے خون میں اس حد تک حل ہو گئی ہے کہ ہر صبح پلنگ کی چادر جھاڑتے ہیں تو سینکڑوں کھٹمل گرتے ملتے ہیں۔ یقیناً یہ نکوٹین ہی کے اثر سے خلیفہ کردار کو پہنچتے ہوں گے، ورنہ اول تو یہ ناسمجھ جنس اتنی کثیر تعداد میں متحد ہو کر خودکشی کرنے سے رہی۔ دو، آج تک سوائے انسان کے کسی زیرو نے اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر خودکشی نہیں کی۔ ہاں، البتہ یہ ممکن ہے کہ مرزا اپنے خون کو خراب ثابت کرنے میں کچھ مبالغہ کرتے ہوں، لیکن اتنا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سگریٹ کے دھوئیں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ صاف ہوا سے کھانسی اٹھنے لگتی ہے، اور اگر 2-3 دن تک سگریٹ نہ ملے تو گلے میں خراش ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایسے ہی پوچھا، تمہیں اس کا شوق کیسے ہوا؟ تو کہنے لگے، اللہ بخشے والد مرحوم کہا کرتے تھے کہ بچوں کو سگریٹ نہیں پینا چاہیے، اس سے آگ لگنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس کے باوجود ہم پیتے رہے، بلکہ عرصے تک گھر والوں کو یہی غلط فہمی رہی کہ ہم محض بزرگوں کو چڑھانے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں۔ اوہو مرزا، میں نے صرف یہ پوچھا کہ یہ چسکا کس سے لگا؟ ارے بھائی، میں نے سگریٹ پینا اپنے بڑے بھائی سے سیکھا جبکہ ان کی عمر 4 سال تھی۔ اس رفتار سے تو انہیں اب تک قبر میں ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ وہیں ہیں۔ کوئی 3 برس ادھر کی بات ہے کہ شدہ مجھ تک یہ خبر پہنچی کہ مرزا پھر طائف ہو گئے اور کامل 36 گھنٹے سے ایک سگریٹ نہیں پی۔ بھاگم بھاگ مبارکباد دینے پہنچا تو نقشہ ہی اور پایا۔ دیکھا کہ تہنیت گزاروں کا یہ غول رات سے ان کے ہاتھ فروکش ہے، خاطر مدارات ہو رہی ہیں، مرزا انہیں سگریٹ پلا رہے ہیں اور وہ مرزا مارچس کی ڈبیا پر ہر ایک فقرے کے بعد 2 انگلیوں سے تال دیتے ہوئے کہہ رہے تھے، الحمدللہ، میں جوا نہیں کھیلتا، شراب نہیں پیتا، تماش بینی بھی نہیں کرتا، اب سگریٹ بھی نہ پیوں تو بڑا کفران نعمت ہوگا۔ جس پہ میں نے 3 دال دے کے کہا، لا حول ولا قوت، پھر یہ علت لگا لی۔ مجمع کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر بولے، فرمایا، یارو تم گواہ رہنا کہ اب کی بار فقط اپنی اصلاح کی خاطر توبہ توڑی ہے۔ بات یہ ہے کہ آدمی کوئی چھوٹی موٹی علت پال لے تو بہت سی بڑی علتوں سے بچا رہتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا کہ کمزوریاں انسان کو گناہ کبیرہ سے باز رکھتی ہیں۔ سو بس ہم بھی یہی کریں۔ ہم نے جھنجھلا کے کہا کہ بھئی اپنے پلے تو کچھ نہیں پڑتا۔ مرزا، سگریٹ سبھی پیتے ہیں، مگر تم اس انداز سے پیتے ہو گویا بد چلنی کر رہے۔ کسی اچھے بھلے کام کو عیب سمجھ کے کر کیا جائے تو اس میں لذت پیدا ہو جاتی۔ یورپ اس گر کو ابھی تک نہیں سمجھ پایا۔ وہاں شراب نوشی عیب نہیں، اسی لیے اس میں وہ لطف نہیں۔ مگر شراب تو واقعی بری چیز ہے، البتہ سگریٹ پینا بری بات نہیں۔ صاحب 4 سگریٹ پہلے یہی بات میں نے ان لوگوں سے کہی تھی۔ بہرکیف میں تو یہ ماننے کے لیے بھی تیار ہوں کہ سگریٹ پینا گناہ صغیرہ ہے، مگر غصہ مجھے ان سادہ لو حضرات پر آتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ سگریٹ نہ پینا ثواب کا کام ہے۔ مانا کہ جھوٹ بولنا اور چوری کرنا بری بات ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ حکومت ان کو ہر بار سچ بولنے اور چوری نہ کرنے پر تلائی تمغہ دے گی۔ آخر ایک دن مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھور کے کہا، مرزا آخر کیا ٹھانی ہے؟ میری آنکھوں میں دھواں چھوڑتے ہوئے بولے، اما رہنے دو، کیا کروں، یہ موذی نہیں مانتا۔
مرزا اپنے نفس امارہ کو، جس کا محل وخون کے نزدیک گردن کے جنوب مغربی علاقے میں ہے، اکثر اسی نام سے یاد کرتے تھے، چمکارتے تھے اور للکارتے تھے۔ بندہ خدا، اپنے آپ پر رحم نہیں آتا تو کم از کم اس چھوٹی سی بیمہ کمپنی پر ترس کھاؤ جس کی پالیسی تم نے لے لی ہے۔ نئی کمپنی ہے، تمہاری موت کی تاب نہیں لا سکتی، فوراً دیوالے میں چلی جائے گی۔ آدمی اگر قبل از وقت نہ مرے تو بیمے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ مرزا یار، بات کو مذاق میں نہ اڑاؤ، اپنی صحت کو دیکھو، پڑھے لکھے آدمی ہو، اخبار اور رسالے سگریٹ کی برائی میں رنگے پڑے ہیں۔ ہاں بھائی، یاد ہے مجھے، میں خود سگریٹ اور سرطان کے بارے میں اتنا کچھ پڑھ چکا ہوں کہ مطالعے سے نفرت ہو گئی ہے، انہوں نے چٹکلا دہرایا۔ اس مد میں بحث بچت کی دو مختلف شکلیں ہو سکتی تھی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرزا سارے دن مانگ تاک کر سگریٹ پیتے ہیں۔ ماچس وہ اصولاً اپنے ہی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماچس مانگنا بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ آڑے وقت میں رسید لکھ کر کسی سے 200 روپے لینے میں سکی نہیں، لیکن رسید کا ٹکٹ بھی اسی سے مانگنا، یہ شان قرضداری کے خلاف ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے مارکے کی سگریٹوں پر اتر آتے ہیں جن کو پیکٹ کے بجائے سگریٹ کیس میں رکھنا اور الٹی طرف سے جلانا ضروری خیال کرتے ہیں۔ پندار کا صدم کدہ ویران کیا بھی 3 ہفتے بھی نہ گزرے ہوں گے کہ کسی نے مرزا کو پٹی پڑھا دی کہ سگریٹ ترک کرنا چاہتے ہو تو حقہ شروع کر دو، اور مرزا نے حقہ شروع کر دیا، اور وہ بھی اس اہتمام سے کہ گھنٹوں پہلے پیتل سے منڈی ہوئی چلم اور نقشین فرشی لیموں اور کپڑے سے اتنی رگڑی جاتی کہ جگر جگر کرنے لگتی۔ نیچے عرق گلاب میں ترک کیا جاتا، نئے پر موتیا کے ہار لپیٹے جاتے، مہنال کیوڑے میں بسائی جاتی۔ ایک حقہ بھی قضا ہو جاتا تو ہفتوں اس کا افسوس کرتے رہتے۔ بندھا ہوا معمول تھا کہ پینے سے پہلے 4-5 منٹ تک قوام کی تعریف کرتے اور پینے کے بعد گھنٹوں ڈیٹول سے کلیاں کرتے۔ اکثر دیکھا کہ حقہ پیتے جاتے اور کھانستے جاتے اور کھانستے جاتے اور کھانسی سے اور حقہ پیتے جاتے، مختصر وقت میں سگریٹ کی برائی کرتے اور ساتھ ہی سگریٹ کی برائی کرتے جاتے۔ فرماتے تھے، جب خوب تعریف کر لی حقہ کی تو خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا، سب درست، مگر اس کا پینا اور پلانا درد سر بھی تو ہے، اس سے بہتر تو پائپ رہے گا، تند بھی ہے اور سستا بھی۔ چلن کے انگاروں کو دہکاتے ہوئے بولے، بھیا اس کو بھی آزما چکا ہوں، تمہیں شاید معلوم ہی نہیں کہ پائپ میں تمباکو سے زیادہ ماچس کا خرچ بڑھتا ہے، ورنہ یہ بات ہرگز نہ کہتی۔ 9 ماہ قبل ایک انگلش پائپ خرید لایا تھا، پہلے ہی روز منہ نہار ایک گھونٹ لیا تو پیٹ میں غیبی گھونسا سا لگا، آنگھ میچ کے 2-4 گھونٹ اور لیے اور تو باقاعدہ باکسنگ ہونے لگی۔ اب اس پائپ سے بچیاں اپنی گڑیوں کی شادی میں شہنائی بجاتی۔ امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا، اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے معافی۔ کافی دنوں کی بعد آج پھر آپ سب سے ملاقات ہوئی، کچھ ذاتی نوعیت کی ایسی مصروفیت تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھک نہیں کر سکی، جس کے لیے بہت معذرت، لیکن اب انشاءاللہ تعالی اللہ ہمت دیے رکھے تو کوشش پوری کہ اب کوئی ناکہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا ورثہ آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے